محکمہ میں امداد سمرو عمران خان صاحب کے خلاف تاریخ کی سب سے بڑی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، آغاز بھی ہو چکا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب ڈر کے مارے ایوان صدر اور عدالت پہنچ گئے ہیں، لاہور ہائی کورٹ، اور صدر عارف علوی صاحب کو عمران خان صاحب نے چٹھی لکھ دی گئی۔ عمران خان صاحب کے خلاف جس معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہیں، یا حکومت نے جس معاملے پر تحقیقات کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جیسے میں نے گزارش کی کہ آغاز بھی ہو چکا ہوا ہے، اس معاملے پر عمران خان صاحب کے اعترافی بیانات پہلے سے موجود ہیں، ایک ایک چیز حکومت کے پاس موجود ہے۔ اب حکومت عمران خان صاحب جو پہلے ہی مختلف تحقیقات کا سامنا کر رہے ہیں، تحقیقات سے بچنے کے لیے عدالتوں میں جا رہے ہیں، کبھی اس عدالت ان کے خلاف ایسی تحقیقات کرنے جا رہی ہے جس میں عمران خان صاحب نہ عدالت میں جا کر بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور نہ عمران خان صاحب کا بچنا مشکل ہوگا سیاسی طور پر اور قانونی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن پہلے ذرا عمران خان صاحب کے جو پچھتاوے ہیں نا، وہ ان کا ذکر ہو جائے نا۔ عمران خان صاحب ایسے ایسے فیصلے کر چکے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا میں کر بیٹھا ہوں، دے بیٹھا ہے، کہہ بیٹھا ہوں۔ تو عمران خان صاحب ایسے ایسے فیصلے کر بیٹھے ہیں جن کا اب پچھتاوا ہی پچھتاوا ان کے پاس ہے۔ کل عمران خان صاحب نے، پرسوں بلکہ عمران خان صاحب نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات میں عمران خان صاحب نے کہا کہ جی جو میں نے فیصلہ کیا نا قومی اسمبلی سے ریزائن کا اور اسمبلیاں توڑنے کا، وہ فیصلہ میرا بالکل بردرست تھا۔ وجہ یہ تھی کہ جی میں اس کے ذریعے حکومت کو 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے پر مجبور کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پریشر بنتا اور حکومت انتخابات کروا لیتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا حکومت انتخابات کروانے جا رہی ہے؟ یعنی عمران خان صاحب نے جو کارڈ کھیلا وہ کارڈ چلا یا نہیں چلا؟ اب آئینی اور غیر آئینی بات پر ہم بات نہیں کر رہے۔ حکومت، میرا موقف سیدھا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے جب اسمبلی ٹوٹی ہے، تو جو میرا موقف ہے، لیکن حکومت نہیں کروانا چاہ رہی۔ تو عمران خان صاحب نے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے اسمبلیاں توڑی۔ حکومت نے وہ دباؤ نہیں لیا، سسٹم نے وہ دباؤ نہیں لیا، الٹا عمران خان صاحب کے خلاف کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ شیخ رشید گرفتار، فواد چودھری گرفتار، شہباز گل کی گرفتاری کی باتیں چل رہی ہیں، عمران ریاض خان اندر، اور عمران خان صاحب کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں مختلف معاملات میں گرفتاری کے۔ تو عمران خان صاحب تو جو حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے تو حکومت کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ جو چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ ایک سپاہی آگے پھڑ لے گا تانوں کسے لے کھینچو، ہاں بلکہ بذات خود پرویز الہی کے گھر پر چھاپا، یعنی وجاہت حسین کی گرفتاری کے لیے، یا چودھری پرویز الہی کے گھر پر اس وجہ سے چھاپا کہ وہاں پر مفرور لوگ آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک وقت وہ تھا کہ پرویز الہی صاحب مفرور تھے یا نہیں تھے، ایسے لوگ، یعنی وہ لوگ مفرور تھے یا نہیں تھے، ایسے لوگوں کو پنجاب اسمبلی میں لے آ کر اندر انہوں نے جو ہے وہ اپنا کڑمس مچوایا تھا، ہنگامہ برپا کروایا تھا، جن کا پنجاب اسمبلی سے تعلق ہی نہیں تھا، لے کر آئے، اور پرویز الہی صاحب کے خلاف کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ اور اب یہ وقت ہے کہ پولیس چھاپے مار رہی ہے، اور خبر آ رہی ہے کہ وجاہت حسین کی گرفتاری کے لیے چھاپا پڑا، پھر کہا گیا کہ نہیں، کچھ وہاں پر مفرور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو پکڑنا مقصود تھا۔ تو پرویز الہی صاحب نے جو عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ پھر دیکھو پھر یہ دھرتی چھوٹی پڑ جائے گی، تنگ ہو جائے گی ہمارے لیے، ہم چھپ نہیں پائیں گے، ہمارے پاس کوئی چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، آپ بڑا سکون سے بیٹھے ہو، 400-500 پولیس والے میں نے لگائے ہوئے ہیں آپ کے اوپر، آپ کی سیکورٹی کے لیے، KPK کی پولیس بیٹھی ہوئی ہے، گلگت بلتستان والے بیٹھے ہوئے ہیں، آزاد کشمیر والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہیلی کاپٹر ہمارے پاس، جہاز ہمارے پاس، آپ جو چاہتے ہو جاتا ہے۔ آپ نے کہا کہ جی مجھے میرے گھر کو بنکر بنا دو، میں نے چاروں طرف وہ لگوا دیے، بلٹ پروف شیشے لگوا دیے، تو کروڑوں روپے لگا دیے آپ پر سرکار کے۔ منی گالا کے گھر پر آپ کے وہاں پر کروڑوں روپے سرکار کے لگ رہے ہوتے ہیں، پنجاب کے KPK کے، تو آپ کو کیا چاہیے؟ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ کل بیٹھ کر پرسوں بیٹھ کر کہہ رہے تھے صحافیوں کو کہ جی وہ میرا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اگر فیصلہ ٹھیک تھا تو پچھتاوا کاہے کا؟ پچھتاوے کے طریقے ہوتے زبان سے پچھتانا، وہ نہیں ہوتا۔ عمل کیا ہے؟ تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی ہے، پٹیشن دائر کی ہے کہ جو آخری 43 ان کے استعفے منظور کیے گئے تھے نا MNAs کے، وہ استعفے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر الیکشن کمیشن نے منظور کیے تھے، لہٰذا ان حلقوں پر ہمارے استعفے نامنظور کیے جائیں اور ہونے والے انتخابات رکوائے جائیں۔ اگر پچھتاوا نہیں تھا، اگر فیصلہ درست تھا تو پھر عدالت میں کیوں گئے؟ اگر اسمبلی توڑنے کا فیصلہ ٹھیک تھا پنجاب اسمبلی اور KPK کی، تو پھر جو آخری دن
یعنی پتہ تھا کہ اسپیکر استعفے منظور کر کے جا چکے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جا کر پتہ چلا کہ انہوں نے استعفے منظور کر لیے، لیکن ابھی تک الیکشن کمیشن میں پہنچے نہیں پہنچے، الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا، تو پہلے سے ان استعفوں کو متنازع بناؤ، اور جتنے 8 10 15 ایم این ایز اویلیبل تھے سب کو کہا کہ جا کر قومی اسمبلی کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ پتہ تھا کہ قومی اسمبلی بند کر کے اسپیکر چلے گئے ہوئے ہیں۔ پھر اسپیکر قومی اسمبلی کے دروازے نہیں کھلے تو اسپیکر ہاؤس چلے گئے، وہاں جا کر شور مچایا، پھر وہاں کام نہیں چلا تو الیکشن کمیشن چلے گئے۔ پھر بعد میں پتہ چلا کہ اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی میں نے تو 22 کو منظور کر لیے تھے استعفے، یہ تو 23 کو ٹکرے مار رہے تھے۔ تو اصل میں اگر پچھتاوا نہیں تھا تو یہ سب کیوں کیا؟ کیونکہ چال الٹی پڑ گئی تھی۔ اب چال الٹی پڑنے کے بعد پھر بندہ جب وہ نا پھر ککھو ہولا ہو جاتا ہے بھائی، پنجابی میں کہتے ہیں نا، بندے کا وزن نہیں رہتا، اپنا اکھاڑا چھوڑنے والے بندے کا وزن نہیں رہتا۔ یہ بات ہم نے ایک بار نہیں 400 بار عمران خان صاحب کو سمجھائی۔ ان کے سیاسی انداز سے، ان کے سیاسی نظریہ تو خیر ان کا ہے نہیں، لیکن وہ جمہوری نہیں ہے عمران خان صاحب سیاسی آدمی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ سیاستدان ہو تو پھر آپ کو اپنا اکھاڑے میں رہنا چاہیے، آپ کو پارلیمنٹ میں رہنا چاہیے، آپ کی اسمبلیاں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہم کہتے رہے، مگر جو ہم تو ہیں ناقد، تنقید کرنے والے، تو عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ میرے مخالف صحافی ہیں، لیکن جو عمران خان کے حامی صحافی تھے نا وہ سب اٹھا کر انہوں نے عمران خان صاحب کو یوں دلدل میں دھکیل دیا، اور وہاں سے نکل نہیں رہے، پھنس رہے روزانہ کی بنیاد پر، مزید اندر جا رہے۔ تو اب ہائی کورٹ چلے گئے۔ اگر فیصلہ ٹھیک تھا کپتان صاحب تو ہائی کورٹ کیوں گئے ہیں بھائی؟ استعفے منظور ہو گئے، بات ختم ہو گئی نا، ہائی کورٹ کیوں گئے؟ استعفے واپس کیوں لے رہے تھے؟ اب چٹھیاں لکھ رہے ہیں کہ جی ہمیں الیکشن دلوا دو، ہمیں یہ کروا دو، وہ کروا دو۔ اب تو وہی ہوگا، جنگل میں شیر آ چکا ہوا ہے، اب جو شیر کرے گا وہی ہوگا نا بھائی۔ شیر سے مراد مسلم لیگ نون نہیں ہے، شیر سے مراد ہے سیاسی طاقت، جن کو آپ نے ساری طاقت دے دی وہ فیصلہ کریں گے، ان کے پاس ہے معاملہ۔ تو عمران خان صاحب نے پھر صدر مملکت کو ایک چٹھی لکھی ہے، شبلی فراز صاحب نے جا کر چٹھی پہنچائی ہے۔ اس چٹھی میں عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ جی وہ ہمارے لوگوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے، آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ شیخ رشید صاحب کو کل 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس لے گئی، سسرالی لے گئے بھائی، اور سسرالی لے گئے۔ شیخ رشید صاحب کی نازک کلائیاں، چھتکڑیاں پہ گئیاں، گوری کلائیاں۔ شیخ صاحب تو چوڑیاں مانگ رہے تھے، ان کو ہتکڑیاں پڑ گئی۔ سسرال کا زیور چوڑی ہوتا ہے نا بھائی، کیا ہوتا ہے؟ شیخ صاحب کہتے ہیں ہتکڑیاں میرا زیور ہے اور جیل میری سسرال ہے، تو سسرال سے تو بھائی، اور سسرال والے لے گئے شیخ صاحب کو۔ تو اب شیخ صاحب بھی سسرال والوں کی طرف چلے گئے، تو عمران خان صاحب کے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ اچھا، دوسری چیز یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ جو تھا نا، وہ لاہور ہائی کورٹ لے کر آ گئے۔ آج کل عمران خان صاحب کے پاس ایک ہی آپشن ہے، لاہور ہائی کورٹ۔ ایوان صدر، اس سے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آپ سامنے کھل کر نا پریس کانفرنسز کریں جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اب پراپر اپنی پارٹی کا جو ہے نا کیا ہوتا ہے قرض اتاریں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں تو قرض اتار چکا ہوں، جتنا میں نے قرض آپ نے میرے سر پہ دیا تھا اتنا میں اتار چکا ہوں، اس سے آگے میں اتاروں گا تو پھر بس باقی تو آپ سمجھدار ہیں کہ صدر صاحب نے کیا کہا ہوگا۔ تو اس بات پر عمران خان صاحب کی صدر صاحب سے ہو گئی تھی کٹی۔ پارٹی کے سی ای سی اور اپنا کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی، اس میں کہا گیا صدر صاحب کو کہ صدر صاحب اپنا کردار ادا کریں۔ صدر صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر صدر صاحب کو قرارداد اور وہ چٹھی لکھ کر بھیجا گیا شبلی فراز کو کہ جا کر صدر کو دے آؤ، ورنہ عمران خان صاحب بلا کر صدر سے بات کر سکتے تھے کہ صدر صاحب یہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، بیٹھے میرے ساتھ پریس کانفرنس کریں، میرے ساتھ بیٹھیں۔ یہ کہا تھا عمران خان صاحب نے میرے ساتھ بیٹھ کر، انہوں نے کہا نہیں جی میں نہیں کر سکتا، تو کٹی ہو گئی ہے۔ تو بہرحال تو صدر صاحب کو انہوں نے چٹھی لکھ دی۔ اب عمران خان صاحب کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ پرسوں کابینہ کا اجلاس ہوا تھا، اس اجلاس کے اندر کی خبر جو آئی تھی وہ میڈیا میں کچھ رپورٹ ہوئی یا کچھ نہیں ہوئی، وہ ہے پشاور دھماکے کے حوالے سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ مقتدر قوتیں بتائیں کہ کس کی سوچ تھی کہ جہادی ہمارے جو ہے وہ خیر خواہ ہیں، بتائیں کون لایا تھا ان کو۔ سوال کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے کہ ہم نے دہشت گردی پاکستان سے ختم کر دی تھی تو ان کو واپس کون لایا، یہ کس کا بیانیہ تھا؟ ظاہر ہے اب اس میں
نہ ابھی تک جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ جی ہم لائے تھے واپس. کل تو مریم نواز صاحبہ نے پرسوں مریم نواز صاحبہ نے کہا نا کہ جی وہ کب پکڑ کر صاحب جا وہاں بیٹھے ہوئے تھے جو عمران خان کی آنکھ ناک کان تھے کابل میں. یاد ہوگا آپ کو جنرل فیض حمید کی تصویر. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپوزیشن میں تھے مخالفت کی, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر. وزیر خارجہ بنے, مخالفت کی. پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے قومی سلامتی کمیٹی کا, وہ بلوائے 2 بار قومی اسمبلی میں. وہاں فوجی کمان کو بلا کر پوچھا گیا کہ جی بتائیں یہ کیا چل رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, کیوں واپس لایا جا رہا ہے, کیوں مذاکرات ہو رہے ہیں, کن شرائط پر ہو رہے ہیں. اس حکومت نے تو آتے ہی اس سلسلے کو روکنے کی کوشش کی, مگر ظاہر ہے وہ تو آ گئے تھے. عمران خان صاحب کے دور میں ہی سوات میں وہ بندوقیں لہرا رہے تھے. اب کہانی یہ ہے کہ توشہ خانہ, فارن فنڈنگ کیس, ملک ریاض سے زمینیں لینا, آڈیو ویڈیو لیکس, یہ سب پیچھے رہ گیا ہے. اب عمران خان کے خلاف جو وزیر اعظم صاحب نے کابینہ میں کہا ہے کہ اس پر تحقیقات ہوں گی. کون کہہ رہا تھا کہ جہادی پاکستان کے دوست ہیں؟ یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے الفاظ ہیں. یہ وہی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں جو جب وزیر اعلیٰ تھے تب کہا کرتے تھے کہ جی آپ, ہم بھی وہی سوچ رہے ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں, آپ ہمارے اوپر حملے کیوں کر رہے ہیں. ان کو تنقید کا نشانہ سامنا کرنا پڑا. لیکن جب ان کی مرکز میں حکومت آئی تھی, وزیر اعظم نواز شریف صاحب بنے تھے, تو پھر انہوں نے اس سلسلے کو کنٹینیو کیا تھا جو پیپلز پارٹی نے شروع کیا تھا. اب جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے اور کون کون کر گئے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اعترافی بیانات عمران خان صاحب کے, وہ کہہ رہے ہیں بار بار ان بیانات میں کہ میں طالبان کو, ٹی ٹی پی کو, جو باہر چلے گئے تھے 30-40 ہزار افغانستان چلے گئے تھے, ان کے لیے وہاں حالات خراب تھے. افغانستان میں ہمارے دوست آ گئے تھے یعنی طالبان, اور ہم نے شکر ادا کیا کہ طالبان آ گئے. اس سے پہلے والی جو گنیس حکومت تھی وہ تو پرو انڈیا تھی, وہ تو ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی, یہ تو تعاون کریں گے. اچھا, پرو انڈیا گورنمنٹ نے اس وقت جو ہم نے وہ لگائی تھی باڑ بارڈر پر, انہوں نے تو کبھی ہماری باڑ جو ہے وہ نہیں اکھاڑی تھی. پرو پاکستان گورنمنٹ جو آئی تھی طالبان کی, انہوں نے باڑ کیا اکھاڑی, ہمارے جھنڈے کے ساتھ جو کچھ بارڈر پہ کیا وہ بھی ویڈیوز کے ذریعے سب کے سامنے ہے. تو بہرحال تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں. پھر ان کے آنے کے بعد وہاں جو ہمارے ساتھ لڑ رہے تھے ان کو واپس آنا تھا, تو میں ان فائٹرز کو اور ان خاندانوں کو لے آیا اور پالیسی بنائی میں نے مراد سعید کے کہنے پر. مراد سعید سے مشاورت کی. مراد سعید نے مجھے بتایا کہ یہ یہاں اگر آئیں گے اور ہم نے ان کو سیٹل نہیں کیا تو ان کے پاس تو اسلحہ ہے, ان کی تو آپسی دشمنیاں ہیں, خاندانی دشمنیاں ہیں, تو خون ریزی ہوگی, تو بہتر ہے کہ ان کو آباد کر دیں. بغیر کسی شرط پر, بغیر سوچے سمجھے, نہ انہوں نے آئین کی بالادستی مانی, نہ انہوں نے جمہوریت کو مانا, نہ انہوں نے پاکستان کی ریاست کو مانا, ان کو ہم نے لا کر آباد کر دیا. یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ یہ مسلسل کہتے رہے کہ جی بلاول بھٹو افغانستان کیوں نہیں جا رہے, بلاول بھٹو امریکہ کیوں جا رہا ہے, روس کیوں جا رہا ہے, فلاں جگہ کیوں جا رہا ہے. تو عمران خان صاحب کے اپنے خلاف جو اعترافی بیانات ہیں وہ حکومت کے پاس موجود ہیں. پاکستان میں تیزی کے ساتھ یہ جو امن و امان کی صورتحال بگڑ رہی ہے, واقعات بڑھ رہے ہیں, انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں کہ مزید حالات خراب ہوں گے. تو اس معاملے پر عمران خان صاحب کے خلاف انکوائری شروع ہو چکی ہوئی ہے. میں نے گزارش کی کہ جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید کے اعترافی بیان نہیں ہیں, وہ بڑے سیانے ہیں, ان کو کل کو انویسٹیگیشن میں بلایا جائے گا, کوئی بھی ادارہ, کوئی کمیشن بنے گا, کچھ بھی ہوگا, وہ کہیں گے دیکھیں جناب ہم تو سویلین سپرمیسی مانتے ہیں, ہم تو جمہوری جرنیل تھے نا باجوہ صاحب, عمران خان صاحب کے بقول. عمران خان صاحب کی پالیسی تھی وزیر اعظم کی, ہم نے تو اس پالیسی پر ہم چلے. مگر سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کی وہ پالیسی قابل تعزیر نہیں ہوتی, اس پر شاید جواب دہی نہیں ہوتی جو پارلیمنٹ کے اندر بنی ہو, جو کابینہ کے اندر بنی ہو. جو مراد سعید ایک سابق بیوروکریٹ اور 1-2 جرنیلوں کے ساتھ بیٹھ کر جو پالیسی بنتی ہے اس پر پکڑ ہو سکتی ہے. یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے خلاف حکومت انویسٹیگیشن کی طرف بڑھ رہی ہے. آغاز کر دیا گیا ہے. عمران خان صاحب کا اس میں کیا فائدہ تھا؟ اور پھر یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو قومی اسمبلی سے بھی نکل گئے, صوبائی اسمبلیاں بھی توڑ دیں, کس کے بھروسے پر؟ کون سی ایسی طاقت تھی جو اس کے بعد عمران خان صاحب کو سپورٹ دیتی کہ عمران خان صاحب اپنا جو ہے وہ سیاسی مقاصد حاصل کر سکتے؟ تو کپتان برے طریقے سے پھنس گئے. اب چٹھیاں لکھیں, عدالتوں میں جائیں, جہاں مرضی جائیں, عمران خان کے خلاف دن بدن
بڑی بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جو اب تک آئی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہیں، اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور یہ اعترافی بیان جو عمران خان صاحب روزانہ آ کر دیتے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے لیے سیاسی طور پر میں کہہ رہا ہوں، قانونی طور پر مجھے نہیں پتہ، سیاسی طور پر عمران خان صاحب کے گلے کا پھندا بنیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔